کبھی محبوب اس کا مالی امتحان لیتا ہے اور کبھی محبوب اس کا جانی امتحان لیتا ہے، فزیکل امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ پڑھنے والے بندوں سے دونوں امتحان لیے۔ رجب اور شعبان میں فرمایا اپنا مال خرچ کر دو اللہ کے نام پر، تو یہ مالی امتحان تھا، لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر دی، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی وہ پیپر میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جب رمضان آیا تو اللہ نے مالی امتحان لیا، جیسے یہ ہوتا ہے نا، یہ اے پیپر ہے، یہ بی پیپر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی دو پیپر بنا دیے، اے پیپر مالی امتحان کا تھا اور بی پیپر جانی امتحان کا تھا۔ جانی امتحان میں فرمایا کہ اچھا تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن تم نے دن میں کھانا نہیں، پینا نہیں، بیوی سے ملاقات نہیں کرنی۔ تو جب یہ کنڈیشن لگا دی تو مومن نے اس مجاہدے کو برداشت کیا۔ گرمی کا موسم ہے، انسان پسینے میں شرابور باہر سے آتا ہے، گھر میں فریج چل رہی ہے، کولر چل رہا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پی نہیں سکتے، تو یہ مجاہدہ ہوا نا۔ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن کھا کچھ نہیں سکتے، حالانکہ فریج میں کتنی چیزیں موجود ہیں کھانے پینے کی، ٹیمپٹیشن ہے مگر انسان اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو گویا یہ برداشت ایک مجاہدہ ہے، یہ ایک امتحان تھا۔ چنانچہ مومن نے رمضان میں 30 روزے بھی رکھے اور زکوٰۃ بھی ادا کی، تو یہ اے پیپر میں بھی کامیاب، بی پیپر میں بھی کامیاب۔ دستور یہ ہے کہ جب کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے ایمان والے بندوں کو رمضان کے بعد اپنے گھر کی طرف بلا لیا انعام دینے کے لیے۔ یہ دستور ہے، اگر ملک میں کوئی بندہ بڑا اعزاز والا کام کرے نا، کوئی ریسرچ کرے یا کوئی انڈسٹریلسٹ بڑا ٹارگٹ اچیو کرے، اس کو صدارتی ایوارڈ دیتے ہیں۔ تو صدارتی ایوارڈ اس کو گھر میں جا کے نہیں دیتے، اس کو صدارتی محل میں بلایا جاتا ہے، جی آپ آئیں، آپ کو صدر صاحب ایوارڈ پیش کریں گے۔ تو رب کریم نے بھی فرمایا میرے بندو تم اے پیپر میں بھی کامیاب، بی میں بھی کامیاب، اب آؤ میرے گھر کی طرف، صدارتی محل کی طرف، تمہیں وہاں پر انعام سے نوازا جائے گا۔ اس کو کہا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا دیجئے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کا حکم ہوا، اے میرے خلیل آواز لگا دیجئے بندوں کو کہ وہ حج کے لیے میرے گھر کی طرف آئیں۔ چنانچہ رمضان سے اگلے دن، یعنی جب عید پڑھ لیتے ہیں تو عید سے نیکسٹ دن انسان حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے، یعنی شوال شروع ہوا اور حج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بس نہ کرو، ڈسٹرب نہ کرو، یہ الگ بات ہے کہ انسان اتنا لمبا احرام نہیں باندھ سکتا، لیکن اگر کوئی باندھے تو وہ باندھ سکتا ہے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ عید سے اگلے دن حج کا اور حج قران کی نیت سے احرام باندھا اور پورے تقریباً 2 مہینے انہوں نے احرام کی حالت میں گزارے۔ تو محبت کا اظہار والے تو یوں اللہ سے محبت کرتے ہیں، 2 مہینے احرام کی حالت میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ میرے بال بڑھ گئے تھے، ناخن بڑھ گئے تھے، ظاہر میں میلا کچیلا لگتا تھا، لیکن میرے قلبی طور پہ ایسے مزے تھے کہ میں نے احرام میں جو مزے پائے وہ ویسے مجھے ملے ہی نہیں تھے۔ تو محبت کا اظہار۔ اچھا، یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انعام دینا تھا تو پہلی کو چلو عید ہو گئی، یہ تو اللہ کی مہمان نوازی ہو گئی۔ اب 2 شوال کو حج ہو جاتی، بھائی اگر 2 شوال کو حج ہو جاتی تو ساری دنیا کے لوگ جمع کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندوں نے پیدل بھی آنا ہے، سواریوں پہ بھی آنا ہے، کشتیوں میں بھی آنا ہے، جہازوں میں، بحری جہازوں میں اور ہوائی جہازوں میں بھی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں 2 مہینے کی مہلت دے دی، وقفہ دے دیا کہ تم اپنی سہولت سے سفر کرو۔ چنانچہ آج کل فلائٹیں 4 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہیں، بعض ملکوں سے آنے میں 10-20 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر کے زمانے میں بحری جہاز چلتے تھے تو وہ رمضان کے بعد چل پڑتے تھے، بلکہ جب بمبئی سے چلتے تھے تو رمضان سے پہلے ان کو رمضان سمندر میں آتا تھا، اتنا پہلے سفر شروع کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ درمیان میں لاجسٹکس کو دیکھتے ہوئے وقفہ دے دیا گیا کہ مناسب وقفہ ہو تاکہ سارے لوگ آ کے اکٹھے ہو جائیں۔ اب الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا تو گویا یوں سمجھیں کہ یہ میلہ بھر گیا ہے۔ اللہ کے چاہنے والے دنیا کے مختلف علاقوں سے، ملکوں سے
سب اللہ کی محبت میں ڈوب کے یہاں آ چکے ہیں اور اب یہ حج کا عمل ہونے کے قریب ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا رمضان کام کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہے۔ رمضان کام کا مہینہ ہے، عبادت خوب ڈٹ کے کرے، اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انعام کے لیے اپنے گھر بلا لیا۔ اب یہ انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اپنے دیدار سے کیا مراد؟ اللہ کی تجلیات کا دیدار ہو سکے۔ چنانچہ انسان آتا ہے تو یہاں پر طواف کرتا ہے سب سے پہلے۔ یہ طواف کیا ہے؟ جیسے شمع کے گرد پروانہ محبت میں ڈوب کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، اسی طرح مومن بھی محبت کا اظہار کرتا ہے، اے اللہ آپ کی تجلیات شمع کی طرح ہیں اور میں پروانہ ہوں، میں اس کے گرد طواف کر رہا ہوں۔ چنانچہ بیت اللہ کا طواف وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے طواف کے ذریعے سے۔ اس لیے طواف بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو طواف نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ بعض دوست جو نئے آتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگر 2 چکر لگائے تھے تو وہ چکر ختم، اب نئے سرے سے طواف کرو۔ اگر 4 چکر لگا لیے تھے پھر وضو ٹوٹا تو اب آپ بقیہ جو چکر رہ گئے وہ طواف کر کے پھر کریں گے، مگر وضو کرنا پڑتا ہے، بے وضو طواف نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ چنانچہ طواف جو ہے یہ عبادت ہے، اللہ کے گھر کی گرد چکر لگانا، اللہ کی محبت میں ڈوب کر محبت کا اظہار کرنا۔ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، میرے بندے میری بندیاں میری محبت میں ڈوب کے میرے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ یہ طواف انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے، اگر کوئی کپڑا میلا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، اور واشنگ مشین میں چند چکر اس کو گھما دیتے ہیں اور میل الگ ہو جاتی ہے، کپڑے کو صاف الگ نکال لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کو واش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کو روحانی واشنگ مشین بنا دیا ہے۔ چنانچہ گناہگار اپنے میلے دلوں کو لے کے آتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، اللہ صاف دل کو باہر نکالتے ہیں۔ تو اس لیے طواف اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ طواف میں کوتاہی کرتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، طواف بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایک نیا فتنہ ہم نے یہ دیکھا، طواف کے دوران سیل فون ملایا ہوتا ہے اور کمنٹری سنا رہے ہوتے ہیں، اب ہم مقام ابراہیم پہ پہنچ گئے، اب ہم فلاں جگہ پہنچ گئے، اب رش تھوڑا ہے، اب رش زیادہ ہے، اب ذرا ایک بڑا گروپ آ رہا ہے، اب چھوٹا گروپ آ رہا ہے۔ یہ عبادت کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ طواف کی حالت میں اگر کسی کو کمنٹری سنائیں گے تو اپنی عبادت کو آپ نقصان پہنچائیں گے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے طواف کے دوران کوئی بات چیت دنیا کی نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ بعض لوگ طواف میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جائز ہے، مگر افضل دعا مانگنا ہے۔ اگر دعا مانگیں گے تو وہ زیادہ افضل ہوگا۔ اس لیے طواف میں اللہ سے خوب مانگیں۔ اگر اور کچھ نہیں مانگ سکتے تو استغفار ہی پڑھتے رہیں۔ استغفار مستقل ایک دعا ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہم لوگ آئے اور ہم نے آ کے یہاں عمرہ کیا، احرام اتار دیا، جو کہ حج تمتع تھی۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آ کے عمرہ کیا اور پھر احرام کو اتار دیا۔ اب حج کا احرام دوبارہ پھر باندھیں گے 8 ذی الحجہ میں۔ یہ جو درمیان کا وقفہ بغیر احرام کے ہے، یہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے اس کو تمتع کہا گیا، حج تمتع۔ بعض لوگ حج قران کرتے ہیں۔ حج قران کا کیا معنی؟ کہ وہ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن عمرہ کر کے وہ بال بھی نہیں کٹواتے، احرام بھی نہیں اتارتے، اسی احرام میں رہتے ہیں، عمرہ اور حج اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اس کو حج قران کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، مگر بعض لوگ جو حج کے قریب پہنچتے ہیں وہ قران کا احرام بھی باندھ سکتے ہیں۔ یہ اپنے دل کی ثوابدید ہے، پسند ہے، کوئی تمتع کرے یا کوئی حج قران کرے۔
ہاں جو لوگ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں وہ بھی حج کرتے ہیں، ان کو عمرہ کرنا نہیں پڑتا، وہ صرف حج کرتے ہیں، اکیلا حج، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ تو حج کی 3 قسمیں ہوئی، ایک حج افراد، یہ مکہ والوں کے لیے، مقیم لوگ جو یہاں ہوتے ہیں، ایک حج تمتع، عام طور پہ باہر سے آنے والے لوگ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، اور ایک ہے حج قران، باہر سے آنے والے بعض لوگ جو مجاہدہ زیادہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، وہ عمرے اور حج کو ایک احرام میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو جیسے کرے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم یہاں موجود ہیں تو ہم حج تمتع کریں گے، جو بھی احرام کے بغیر آج بیٹھے ہیں۔ جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو ہمیں مینا میں جانا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں جا کے 5 نمازیں پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے رش تھوڑا ہوتا تھا تو ان سنتوں پہ آسانی سے عمل ہو جاتا تھا۔ آج کل لوجسٹکس کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اگر انسان ہر سنت پر عمل کرنے لگے تو وہ تو اپنے وقت پہ عرفات بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے معلم نے جو انتظام کیا ہوا ہے، نیت آپ دل میں کریں اے اللہ میں ہر کام سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، لیکن انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے اگر آپ معلم کے کہنے پر پہلے چلے جائیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ رمضان جمعہ کے دن آئے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے رش تھا، اس کا دل چاہتا تھا میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھوں، مگر لوگوں کے کندھوں سے پھلانگنا پڑتا تھا، تو اس نے پچھلی صف میں نماز پڑھ لی، اللہ اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی مجبوری کو جانتے ہیں۔ اس لیے نیت تو ہم یہی رکھیں کہ ہم نے ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے، لیکن انتظامی مجبوریوں میں جب معلم کہے کہ جی اس وقت آپ بیٹھیں اور جائیں، چونکہ ان کے پاس بسیں تھوڑی ہوتی ہیں اور ان کو بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں، اب سب لوگ کہیں کہ جی ہم فجر کے بعد جائیں گے تو اتنا مجمع تو فجر کے بعد جا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے دل پہ پرسکون رہے، جب وہ کہیں جائیں بس آپ بیٹھیں اور چل پڑے، اور یہ سمجھیں کہ مجھے جی امیر کا حکم ہے کہ جانا ہے تو مجھے تو اطاعت میں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو 8 ذی الحجہ کو عام طور پہ 7 اور 8 کی جو درمیانی رات ہوتی ہے اس میں رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے لوگوں کو پہنچا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر رات کو ان کو عرفات پہنچانے کے لیے لے کے نکل جاتے ہیں۔ جب بھی کہیں کہ جی آپ چلیں تو آپ فوراً تیار ہو کے بس میں بیٹھ جائیں۔ بعض لوگ اس میں سستی کرتے ہیں جی چلے جائیں گے، اور اس میں ان کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، خاص طور پہ جب مینا سے عرفات جانے لگتے ہیں اس وقت تو بالکل ہی رسک نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے ایک تعلق والے قریب تھے، میاں بیوی دونوں پروفیسر تھے، اب دونوں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، پروفیسر ہیں اور بڑے دانا بینا لوگ ہیں۔ ان کو کہا گیا جی کہ آپ چلیں بس تیار ہے، وہ آئے اور آ کے بس کے اندر بیٹھے، جیسے بس کے اندر بیٹھے تو ان کے ذہن میں خیال آیا اوہ میں نے چھتری تو لی نہیں، تو بیوی کو کہنے لگے کہ تم بیٹھو میں ابھی چھتری لے کے آتا ہوں۔ 7 خیمہ تھا، کوئی 50 قدم بھی نہیں تھا، یہ خیمہ میں جانے کے لیے نیچے اترے اور ادھر سے شرطہ پولیس آ گیا، اس نے آ کے بس کے ڈرائیور کو کہا چلو چلو۔ یہاں کا قانون ماشاءاللہ اتنا مضبوط ہے کہ جب ایک دفعہ پولیس والا اشارہ کر دے تو پھر ڈرائیور رک نہیں سکتا، تو ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ اب حامد صاحب جب آئے تو بیوی کی بس چلی گئی، لوگوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ دوسری بس پہ چلے جائیں، خیمہ تو اکٹھا ہی ہے۔ یہ دوسری بس میں جا کے بیٹھ گئے، دوسری بس کے جانے میں ڈیلے ہو گئی، جب آگے پہنچے تو راستے میں اتنی ٹریفک تھی کہ وہ بس خیمے میں پہنچ ہی نہیں سکی۔ چنانچہ جو وقوف عرفات تھا، بیوی عورتوں کے مجمع میں ہے، خاوند الگ ہے کہیں، ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں، پریشان حال۔ اب ایسے میں انہوں نے کیا دعائیں مانگی ہوگی، وہ تو پریشانی میں ہی ان کا وقوف عرفہ گزر گیا۔ پھر اس کے بعد عورت جو تھی وہ عورتوں کے مجمع کے ساتھ واپس مزدلفہ آئی اور اس نے ان کے ساتھ وہاں قیام کیا، اور مرد کو پتہ ہی نہیں بیوی کہاں ہے۔ پھر اگلے دن جب مینا میں آئے تب بیوی خامد ایک خیمے میں تب آ کے اکٹھے ہوئے۔ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پورا حج ان کا چوڑ ہو گیا، یوں سمجھ لیں، پریشانی میں گزر گیا۔ اس نے کیا آخرت کی دعائیں مانگی ہوگی،
اسے تو یہی دعائیں مانگی ہوں گی اللہ میری بیوی کی حفاظت کر دے مجھے پھر اسے ملا دے. ہاں یہ ضرور ہوا ہوگا کہ اس کے بعد اس کو بیوی کی قدر بڑی آئی ہوگی. تو چھوٹی سی غلطی سے زیادہ سارا پریشانی ہو جاتی ہے. تو ہم نے 8 ذی الحجہ کو مینا میں وقت گزارنا ہے. اور یہ جو مینا کا قیام ہے نا یہ ایسا ہے جیسے اللہ نے اپنے بندوں کو بلایا ہے اور مہمان خانے میں ان کو ٹھہرا دیا ہے. تو ہم جائیں گے احرام باندھ کے اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے میں مینا میں ہم رہیں گے خیموں کے اندر. وہاں پر ضرورت کے مطابق کھانا پینا کریں کیونکہ وہاں پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ٹوائلٹ تھوڑے ہوتے ہیں تو ایک لمبی لائن ہوتی ہے. ویٹنگ ٹائم بعض اوقات 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لائن میں جا کے لگیں اور 1 گھنٹے کے بعد آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت ٹوائلٹ کی فیسلٹی ملے. تو جو شوگر کے مریض ہیں یا بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں ان کے لیے اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو وہاں اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کریں کہ زیادہ بار بار نہ بیت الخلاء جانا پڑے. گھروں کا تو حساب اور ہوتا ہے. گھروں میں تو انسان جتنا مرضی کھائے پیے واش روم ہیں اور کافی ہوتے ہیں ضرورت کے مطابق استعمال کر لیتا ہے. بلکہ بعض لوگوں کو تو واش روم جا کے بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے. ہم نے بعض نوجوانوں کو دیکھا وہ بیت الخلاء اس طرح جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے. بیٹھ جاتے ہیں آرام سے جا کے تو خالہ کا گھر ہے. وہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے. وہاں آپ جائیں گے تھوڑا سا ٹائم آپ کو زیادہ لگا تو لوگ کھٹکھٹانا شروع کر دیں گے. لوگ ایک ملک کے نہیں ہیں ایک کمیونٹی کے نہیں ہیں پوری دنیا کے لوگ ہیں مختلف مزاج ہیں. تو اس لیے آپ دوسروں کا بھی خیال کریں اپنا بھی خیال کریں. تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیں. ضرورت ہو تو ایسے وقت ضرورت کے لیے جائیں جب رات کا وقت ہو جب آسانی ہوتی ہے جب لائنیں نہیں لگی ہوتی تاکہ بار بار کی ضرورت نہ رہے. وضو جتنا لمبا رکھ سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ساری عمر تو من پسند کا کھاتے رہتے ہیں. اگر مینا کے 4-5 دن ہم ذرا حساب کا کھائیں تاکہ ہمیں بار بار وضو کی ضرورت نہ پیش آئے تو عقل مندی کی بات یہی ہے. تو مینا میں جب ہم ٹھہریں گے وہاں پر آپ ایثار کا جو ہے نا مظاہرہ کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں میں نے سامان یہاں رکھنا ہے میں نے یہاں رکھنا ہے یہ میرا بستر ہے یہ میرا بستر ہے. بھائی سب نے وہاں رہنا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کی کیفیت پیدا نہ کریں. یہ جو بحث مباحث ہے نا اس کو جھگڑا ہی کہتے ہیں. جھگڑا صرف یہ نہیں ہوتا کہ گریبان پکڑ لیا جائے. ایک دوسرے سے بحث و تکرار بھی جھگڑا کہلاتا ہے. اور حج مقبول کے لیے 3 شرائط ہیں. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث کہتے ہیں مرد اور عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو رفث کہنا یعنی بدنظری کرنا غیر محرم عورت سے باتیں کرنا. حج کے دوران یہ حرام یہ ناجائز. اس کی بہت زیادہ اس کا خیال رکھیں کہ رفث نہ ہو بدنظری نہ ہو. سکرین پہ آپ تصویر نہ دیکھیں. آپ کوئی اور ایسا کام نہ کریں جو اس سے متعلقہ ہو. اور فسوق کہتے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا. جیسے ایسے سوئے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی جماعت کا خیال نہ رکھا یا ایسی باتیں کی جو غیبت ہیں یعنی گناہ کے کام کرنا ان کو فسوق کہتے ہیں. اور جدال جھگڑے کو کہتے ہیں. یہ میری سیٹ ہے یہاں میں نے بیٹھنا تھا آپ کیوں بیٹھ گئے یہ جھگڑا کہلاتا ہے. تو جھگڑے سے بچے ایثار سے کام لیں. جتنا ایثار سے کام لیں گے اتنا آپ کے حج کا ثواب آپ کو کامل ملے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایثار اس کو نہیں کہتے کہ انسان دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. ایثار اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی تکلیف پہ صبر کر جائے. تو ہم صبر کا اظہار کریں. ہم نے بحث و تکرار ہوتے دیکھی ہے حتیٰ کہ آپس میں تو تکار تو بہت حجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ حج کے ثواب کو گھٹا دیتا ہے. اور خاص طور پر جب انسان حج کے دنوں میں ہوتا ہے تو شیطان اور تو کچھ کر نہیں سکتا وہ غصہ دلا دیتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ میاں بیوی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور خامد صاحب کو غصہ آ گیا چھوٹی چھوٹی بات پہ بیوی پہ جو ہے نا وہ برس پڑے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں. اور کئی مرتبہ آپس میں ان کے بولنا ایک دوسرے سے بند ہو جاتا ہے. ایک دوسرے بول چال بند ہو جاتی ہے. بلکہ ایک سال تو ہم نے عجیب بات سنی کہ ایک صاحب نے مینا میں بیوی کو طلاق دے دی. ہوا کیا بات بھی دیکھو کیسی عجیب
کہ خامد صاحب کو خمار اٹھا، میں جی پیدل حج کرنا چاہتا ہوں، پیدل حج افضل ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کہ پیدل حج افضل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کمزور ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، اس کے لیے سواری پہ حج افضل ہوتا ہے، اس کو اللہ وہاں ثواب زیادہ دیتے ہیں۔ اب بیوی چل نہیں سکتی تھی تو بیوی نے کہا بھائی مجھ سے تو 9 کلومیٹر پیدل نہیں چلا جاتا، آپ مجھے بس میں لے جائیں۔ خامد کہتا تھا نہیں، میں نے پیدل کرنا ہے۔ اب اس بات پہ ایک دوسرے سے بحث تکرار ہوئی۔ اب یہ بیوی کا جائز پوائنٹ تھا کہ عورت نہیں چل سکتی اتنا، تو اس کو کیوں آپ پریشان کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کی اوقات سے زیادہ بوجھ مت ڈالیں۔ مگر وہ کہتا تھا نہیں، میں نے پیدل ہی چلنا ہے، اور گرمی کے موسم میں پیدل جانا ہے اور پیدل آنا ہے۔ اب اس چکر میں بات چیز ذرا بڑی، تو بیوی نے کہا کہ نہیں، مجھے تو بس پہ ہی جانا ہے، تم میری بات نہیں مانتی، تم میری بات نہیں سنتی، تم نے شروع سے میری بات نہیں مانی۔ بس وہ شیطان نے ایسا لمبا کام کیا کہ احرام کی حالت میں مینا میں خامد نے بیوی کو طلاق دی۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ جھگڑے میں ڈالتا ہے۔ تو آپ 3 کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس سے تو بھاگے، دور بھاگے، نظر کی بہت زیادہ حفاظت کریں، اور کوئی کام شریعت کے خلاف مت کریں، چھوٹا سا بھی ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار، الجھنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کوئی الجھنا بھی چاہیں تو آپ کہیں کہ بھئی میں محرم ہوں، جیسے روزے والے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو وہ کہہ دے انا صائم، بھئی میں تو روزے دار ہوں، میں آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر حاجی کے ساتھ کوئی جھگڑنا بھی چاہے تو وہ کہہ دے میں محرم ہوں، میں احرام کی حالت میں ہوں، میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ تو ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں گویا پڑھ کے پھر 8 اور 9 کی درمیانی رات جو ہے اس میں آگے عرفات چلے جائیں گے۔ عرفات کا قیام 24 گھنٹے سے کم ہوتا ہے، بعض لوگ فجر میں پہنچتے ہیں، بعض لوگ فجر کے بعد پہنچتے ہیں، اور مغرب کے بعد پھر عرفات سے واپس آ جانا ہوتا ہے۔ اس لیے عرفات کے قیام میں بہت زیادہ پریشان مت ہو کہ یہ نہیں تو وہ نہیں۔ ہاں ایک بات کا بڑا خیال رکھیں کہ وقوف عرفہ جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ ظہر کی نماز سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے۔ آپ جب وقوف عرفہ کے لیے پہنچیں تو اگر آپ دن میں 10 بجے فرق پہنچ گئے، آپ 10 بجے جاتے ہی سو جائیں، آرام کر لیں، کھانا کھانا ہے تو کھانا کھا لیں، تاکہ ظہر سے پہلے کھانے سے اور نیند سے آپ فارغ ہو جائیں۔ عقل مندی کی دلیل یہ ہے کہ ساری عمر ہم نے جس وقت کا انتظار کیا وہ ظہر سے مغرب کے درمیان ہے۔ اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جاتے ہیں تو جا کے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، حاجی لوگ خوب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، سیاست چل رہی ہوتی ہے، گرما گرم بحثیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ظہر تک تو یہ کام ہوتا ہے، اور ظہر کے بعد پھر بھوک لگتی ہے اور نیند آتی ہے۔ جو عرفہ کا وقت تھا وہ کھانے میں گزر گیا اور پھر سونے میں گزر گیا۔ بھائی 5 سے 6 گھنٹے تو ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے، اگر اس 5 سے 6 گھنٹے میں ہم نے 2-3 گھنٹے کھانے سونے میں گزار دیے تو ہم نے کیا کمایا؟ اس لیے یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھانا سونا یہ ظہر سے پہلے پہلے جو کرنا ہے کر لیں، وضو کرنا ہے کر لیں، حتیٰ کہ ان 5 گھنٹوں میں وضو کی تجدید کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ ان 5 گھنٹوں کو پورا کا پورا دعائیں مانگنے میں گزار دیں۔ یہ 5 گھنٹے تھوڑے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے، ہم نے تو بہت کچھ اللہ سے مانگنا ہے۔ 5 گھنٹے کا تو پتہ بھی نہیں چلتا گزرتے ہوئے۔ ہم نے بعض ایسے اکابرین کو دیکھا کہ ظہر سے لے کے مغرب تک ایک وضو کے ساتھ وہ مستقل دعا میں لگے رہتے تھے، اور 5 گھنٹے ان کے ہاتھ کھڑے اٹھے رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے درمیان میں، اور باقی سارا وقت دعا مانگنے میں گزار دیتے تھے۔ اس کا ایک ایک لمحہ جو وقوف عرفہ کا ہے وہ انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایک لمحہ، آپ ایک لمحہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور رحمت کی نظر پڑ گئی تو ولایت کا مقام مل جائے گا۔ اس لیے اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بلایا۔ اور یہ بھی وجہ کی بات دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کو حج بنا دیتے، لیکن مصیبت ہو جاتی ہے ہمارے لیے، کئی ہم جیسے بوڑھے ہوتے، ادھر جماعت ہو رہی ہوتی اور ہم ابھی وضو ہی کر رہے ہوتے، اور عورتیں اتنا سفر کر کے آتی اور انہوں نے نماز ہی نہ پڑھنی ہوتی تو وہ کیسے پھر حج ادا کرتی۔ تو اللہ نے کتنی مہربانی کر دی کہ نماز کو حج نہیں کہا، بلکہ اتنا کہا کہ تم احرام باندھ کے
اگر ظہر اور عصر کے درمیان عرفات پہنچ جاؤ گے تو تمہارا وہاں پہنچنا تمہارا وقوف عرفہ ہو جائے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی سویا ہوا بندہ بھی وہاں پہنچ جائے تو اس کا بھی وقوف ہو جاتا ہے, کوئی بے ہوش پہنچ جائے اس کا بھی وقوف ہو جاتا ہے, کوئی بیمار آدمی پہنچ جائے اس کا بھی وقوف ہو جاتا ہے. تو اللہ نے آسانی کر دی الحمدللہ ہمارے لیے. تو یہ اصل وقت جس کو حج کہتے ہیں نا, وہ یہ وقوف عرفہ. حج کے 2 رکن ہیں, ایک ہے وقوف عرفہ, یہ رکن اعظم ہے, اور دوسرا ہے طواف زیارت, وہ بعد میں آ کے کرتے ہیں. جس کا وقوف عرفہ قضا ہو گیا اس کا حج ہی قضا ہو گیا, کیونکہ طواف زیارت کا تو نعم البدل ہے لیکن وقوف عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہے. بعض لوگ اپنی سادگی میں کئی دفعہ وقوف عرفہ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. چنانچہ جو لوگ عام حج میں آتے ہیں اور مسائل کی طرف دھیان نہیں ہوتا, تو ان میں سے کئی ایسی بھی مثالیں آئیں کہ لوگ تو احرام باندھ کے مینا کو چلے گئے اور وہ کہنے لگے کہ آج تو حرم خالی ہے, چلو ہم خوب طواف کرتے ہیں. وہ ادھر طواف کرتے رہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ادھر سے وقوف عرفہ ہی گزر چکا تھا. تو لوگ انجانے پن میں یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. جیسا بھی ہو, انسان کو چوٹ لگ جائے, بیمار ہو جائے, وقوف عرفہ کو کبھی نہ چھوڑے. کئی لوگ وقوف عرفہ سے محروم ہو جاتے ہیں, وہ محروم نہیں ہوتے, اللہ محروم کر دیتا ہے. ایک دفعہ ایک عجیب دردناک واقعہ پیش آیا, ہمیں اب بھی سوچ آتی ہے تو کانپ اٹھتے ہیں کہ ہمارے گروپ میں ایک جوڑا تھا, ایک کپل تھا جو ماشاءاللہ کسی بڑے ملک سے آیا تھا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے ملک میں رہنے والے ماشاءاللہ بڑے نازنین لوگ ہوتے ہیں. کھانا پینا بھی تھا اور ڈالر کی کمائی بھی بہت زیادہ تھی, تو ناز نخرہ بھی بہت تھا. آئے اور یہاں پھر وہی ناز نخرہ چل رہا ہے, اعتراض چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, یہ ٹوائلٹ ٹھیک نہیں ہے, یہ کمرہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بیڈ ٹھیک نہیں ہے, یہ فلاں ٹھیک نہیں ہے. تو یہ چلتا رہا ان کا. لیکن مجھے ڈر تھا کہ چونکہ یہ بہت زیادہ کرٹیسزم کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ گڑبڑ ہو جائے کوئی. میں نے ان کو سمجھایا بھی صحیح, انہوں نے میری بات سن کے ہنس پڑے کہ مولوی صاحب تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. خیر, خاموش ہو گیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حج سے جانے سے 1-2 دن پہلے ان کے خامد کو مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوا. مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کو ہاسپٹل میں لے گئے. انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا جی کہ مائلڈ ہارٹ اٹیک تھا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم ایسا کریں گے کہ ان کو ہاسپٹل میں اپنی نگہداشت میں رکھیں گے اور پھر ہم ان کو لے جائیں گے اور وقوف عرفہ کروا کے لے آئیں گے. اب اس پہ خامد صاحب بگڑ گئے. میں حج کے لیے آیا تھا, اللہ نے کیوں مجھے ہارٹ اٹیک دیا, میں نہیں حج کرتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے, ایمبولینس تیار ہے, وہ کہہ رہے میں نے جانا ہی نہیں ہے. اب میں نے نہیں جانا. لو جی, جب خامد نے نہ کر دی تو بیوی صاحبہ کہنے لگی میں نے بھی نہیں جانا. لوگوں نے بیوی کو کہا کہ وہ تو ہاسپٹل میں ہیں, آپ تو گروپ میں ہیں, آپ گروپ کے ساتھ چلیں. کہنے لگے نہیں, میرے خامد نے حج نہیں کرنی, میں نے بھی نہیں کرنی. چنانچہ اس سال میاں بیوی دونوں نے وقوف عرفہ نہیں کیا, وہ حج کیے بغیر یہاں سے واپس چلے گئے. تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا, وقوف عرفہ اتنا اہم ہے کہ جو کچھ ہو جائے آپ نے عرفات میں احرام باندھ کے پہنچنا ہے ظہر اور مغرب کے درمیان, اور اس دوران کے وقت کو آپ نے اپنے لیے قیمتی وقت سمجھنا ہے. یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میں نے اپنی جو ہے نا زندگی میں شیطان کو کبھی اتنا شور مچاتے ہوئے اور ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یا تو بدر کے میدان میں دیکھا تھا, اس دن بہت ذلیل رسوا ہوا تھا, یا پھر عرفہ کے دن میں نے اس کو رسوا ہوتے دیکھا. شیطان اپنے بالوں میں مٹی ڈالتا ہے, روکتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے. میں نے سالوں محنت کی تھی اور گناہ کروائے تھے, اور آج اس بندے کے ایک لمحے میں سارے گناہ معاف ہو گئے. بلکہ بعض بندوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اس لیے عرفہ کا میدان ہمارے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی انعام گاہ ہے. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں, سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. تو عاشق لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے, ہم بھی تمنا لے کے, تڑپ لے کے وہاں پہنچیں, اے اللہ ہم بھی حاضر ہو گئے ہیں, ہمیں بھی اپنی محبت کی بھیک عطا فرما دی. اور اللہ سے خوب مانگیں
دنیا بھی مانگے دین بھی مانگے. بعض صوفی مزاج لوگوں کو ہم نے دیکھا اور یہ تو دنیا ہے, دنیا کیا مانگنی. بھئی اللہ تعالیٰ کو اپنا زور نہ دکھائیں, ہم بندے ہیں, بندگی اچھی ہے, ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے, ہر وقت ضرورت ہے, ہم نے تو مانگنا ہے. جب بھکاری جو کہلائے تو پھر بھیک مانگنے سے کیا شرمندہ ہونا. ہر چیز مانگیں, اللہ سے مانگنی ہے. اگر آپ اللہ کے در سے نہیں مانگیں گے تو پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کو در در کے دھکے کھانے پڑیں گے. تو در در کے دھکے کھانے کے بجائے ایک در پہ جھک لینا یہ زیادہ آسان ہے. تو بس عرفات کے میدان میں اپنے لیے مانگیں, رشتہ داروں کے لیے مانگیں, بچوں کے لیے مانگیں اور امت کے لیے مانگیں, خوب دعائیں مانگیں. عربی دعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں, وہ مل جائیں تو ان کو بھی پڑھیں. اور عربی دعاؤں کے علاوہ اپنی زبان میں, اردو زبان, پشتو زبان میں دعائیں مانگنا یہ بھی جائز ہوتا ہے. اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں, مقصد تو اللہ کو اپنی فریاد پہنچانا ہے. تو دعائیں خوب مانگیں اس دوران. اجتماعی دعائیں بھی مانگیں, انفرادی دعائیں بھی مانگیں. اسی لیے وقوف عرفہ میں حاجی جو مانگتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے. اب اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ جو لوگ ذرا میڈیم لائف گزارنے والے ہیں نا, ان کے گھر میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوتا ہے, اس میں کوئی خرابی آ جائے تو وہ پہلے الیکٹریشین سے طے کرتے ہیں, بھئی ہمارے ایئر کنڈیشن کی جو ہے نا وہ جالی چوک ہو گئی ہے, آپ آؤ اور جالی کو ذرا دھو کے صاف کر دو, تو بتاؤ ہم آپ کو کتنے پیسے دیں گے. وہ طے کرتے ہیں, میں 50 ریال لوں گا, میں 100 ریال لوں گا. تو وہ طے کر کے آتے ہیں اور گیس کے اتنے, صفائی کے اتنے, اس طرح اس کو پیسے کی پیمنٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے طے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی کہ ایئر کنڈیشنر والے ٹیکنیشین کو بلاؤ, آ کے کام کر دے, جو مانگے گا ہم دے دیں گے. تو ایک دینے کا انداز یہ بھی ہے جو امیروں کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وقوف عرفہ کے لیے بلا لیتے ہیں اور ان سے پہلے طے نہیں کرتے, بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو, تم نے رمضان کی عبادت کی, مجھے راضی کیا, میرے گھر آ جاؤ, جو مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں. لہذا وقوف عرفہ میں جو بندہ مانگتے ہیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے. کئی لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں, جی ہم تو گناہ گار, ہم تو خطا کار, ہماری دعائیں کہاں قبول. بھائی دعائیں سب کی قبول ہوتی ہیں, چاہے گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو, اللہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اب یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری وجہ سے نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام کی دعا کا سایہ ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہم اغفر لحاج, اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما, اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. تو یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. ایسی دعا انہوں نے مانگی کہ اب ان کی دعا کے صدقے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. تو اس لیے ہم گناہگار ہوں یا خطا کار ہوں یا جو بھی ہوں, کیونکہ حاجی تو ہے نا, آ تو گئے نا حج کرنے کے لیے, اس لیے نبی علیہ السلام کی دعا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما, اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. اب نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا سایہ ہے, صدقہ ہے, اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہذا دعائیں خوب مانگیں. جب دعائیں قبول ہونے کی گارنٹی مل گئی, بشارت مل گئی, تو مانگنے میں کمی نہ کریں, خوب مانگیں. ایک دفعہ ہم وقوف عرفہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑے میاں نے دعا مانگی, اے اللہ مجھے $500 ملین دے دے. تو جب اس نے یہ کہا نا تو ایک ساتھ آدمی بیٹھا تو کہتا ہے اتنے, کہتا ہے تجھ سے نہیں مانگے, تجھ سے نہیں مانگے, تو کیوں پریشان ہو رہا ہے, مانگے ہیں تو اللہ سے مانگے. تو واقعی بات بوڑھے نے بالکل صحیح کی, اللہ سے مانگنا ہے تو مانگے, خوب مانگے. تو اس لیے ہماری دعائیں نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے سایہ کی صدقے کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہے. اس لیے خوب دعائیں مانگیں. یہ مت سمجھیے گا شیطان بدبخت دشمن ہے, وہ ذہن میں ڈالتا ہے تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا, تو جھوٹا ہے, تو مکار ہے, تو منافق ہے, تیری تو نماز قضا ہو جاتی ہے, تیری دعائیں کہاں قبول. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب ہم وہاں پہنچ گئے تو اللہ نے پہنچایا ہی اس لیے ہے کہ وہ قبول کرنا چاہتے تھے, لہذا وہاں قبول ہوں گی. تو شیطان کی بات کو نہ سنیں, اس کے آئیڈیا کو بائی نہ کریں, بلکہ دعائیں مانگیں اللہ سے.
ورنہ تو وقوف عرفہ میں جا کے اچھے بھلے بندے کو شیطان جو ہے وہ ورغلا دیتا ہے، وہ جی میں تو اس قابل ہی نہیں، اللہ سے کیا مانگے، میرا تو مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو ایسا نہ کریں، یہ شیطان کی طرف سے ہے. خوب مانگے اور جی بھر کے مانگے اللہ سے، اللہ عطا فرماتے ہیں. ہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ انسان وقوف عرفہ میں جو دعائیں مانگے تو یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ میری دعائیں قبول ہو گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ وقوف عرفہ میں دعائیں مانگے اور اس کے بعد کہے کہ میری مغفرت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ بڑا غصہ آتا ہے. تو یہ اعظم الخطا ہے. خطاؤں میں سے بڑی خطا یہ ہے کہ انسان وقوف عرفہ بھی کرے اور پھر یہ گمان کرے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی. سچی بات یہ ہے کہ امیر آدمی کے دروازے پہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہہ دے وہ جی میں نے روٹی کا سوال کیا تھا، یہاں سے میں خالی جا رہا ہوں، اس کو بھی غیرت آئے گی. وہ کہے گا تو ہوتا کون ہے کہنے والا، میرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. تو اگر دنیا کا ایک امیر آدمی اپنے دروازے سے کسی کو خالی جانا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے در سے کسی کا خالی لوٹنا کیسے پسند فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یقیناً دعائیں قبول فرمائیں گے. اس لیے خوب جی بھر کے دعائیں مانگیں. یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے. وہ کیسے کہ عین وقوف عرفہ کے وقت میں سیل فون آن رکھے ہوتے ہیں اور کالیں آ رہی ہیں اور ایک کال اٹینڈ کی، اچھا میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، اچھا میں آپ کے لیے بھی کروں گا، اچھا آپ کے لیے بھی کروں گا، اچھا آپ کی، وہ دعاؤں کی بھی بات چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ دوسری باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. بھائی یہ تو اللہ سے مانگنے کا وقت تھا. اس وقت میں اگر آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک طالب علم پیپر لکھ رہا ہے. اب پیپر لکھتے ہوئے اگر انویجیلیٹر آ کے بات بھی کرے نا تو اس طالب علم کو برا لگتا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں بات کر رہا ہے، میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے. وہ لکھنے میں لگا ہوتا ہے، وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا اوپر والے کی طرف کہ اس نے مجھ سے بات کیا کی، میرا تو ٹائم جا رہا ہے نا. تو اسی طرح ہمارا تو ٹائم نکل رہا ہے، ہم کیوں کسی کے لیے، دیکھیں جنہوں نے کہنا تھا انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا. اب ضروری ہے کہ وقوف عرفہ کے وقت میں وہ فون کریں گے تب آپ ان کے لیے دعا کریں گے. یہ شیطانی حربہ ہے فقط. اور اس کا نتیجہ کیا، ہم نے یہ دیکھا کہ وقوف عرفہ میں بیٹھے کمنٹری چل رہی ہوتی ہے، ابھی یہ ہو چکا ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، کچھ فلاں کر رہے ہیں. یہاں پر آج گرمی بہت ہے اور ویسے پانی کی فوار بھی چل رہی ہے اور باہر بیٹھنے والوں کو کمنٹری سنا رہے ہیں. یہ کوئی کرکٹ کی گیم ہے کہ جس کے تم باہر کمنٹری سنا رہے ہو؟ یہ شیطانی طریقہ ہے. تو ذہن میں یاد رکھنا کہ وقوف عرفہ میں یہ جو سیل فون ہے اس کو ہیلپ فون سمجھتے ہوئے بند کر دیں. اس وقت میں کوئی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو دنیا سے ڈسکنیکٹ کریں، اللہ سے کنیکٹ کر لیں. تو سوئچ آف کر لیں اپنے سارے فون اور ایک اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے اس دوران اللہ سے دعا مانگیں. پھر دیکھیں اس وقت کی دعائیں کیا رنگ لاتی ہیں. یہاں اللہ سے آپ اور بھی دعائیں مانگیں. اللہ سے اللہ کی محبت ضرور مانگیے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کا مال مانگنے والے بڑے، دنیا کا فضل و کمال مانگنے والے بڑے، خوبصورت بیوی، نیک اولاد مانگنے والے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والے یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. آپ عقل مندی یہ کریں کہ اس وقوف عرفہ میں اللہ سے اللہ کو مانگیں. اے اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا بنا لیجئے. اے اللہ جیسا آپ پسند فرماتے ہیں ویسا بننے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ میرے لیے تو ایسا بننا مشکل ہے، آپ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. ایسے اللہ سے دعائیں مانگیں. اے اللہ آپ ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. تو وقوف عرفہ میں خوب دعائیں مانگیے اور ان دعاؤں میں اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگیے. یہ محبت اگر مل گئی تو بڑی نعمت نصیب ہو جائے گی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اچھا جب وقوف عرفہ کر لیں گے تو مغرب تک دعا کا وقت ہوتا ہے. ہم نے ایک اور کوتاہی دیکھی کہ مغرب تک دعا کا وقت ہوتا ہے
لیکن چونکہ چلنا ہوتا ہے تو جو انتظام والے ہیں وہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے کہہ دیتے ہیں جی کہ گاڑی میں بیٹھو. تو گاڑی میں بیٹھو کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دعا مانگنا بند کر دو. دعا تو دل کا تعلق ہے نا, دعا دل میں مانگتے رہو, چاہے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو لوگ گاڑی کا نام سن کے دعا مانگنا ہی بند کر دیتے ہیں. تو یہ نقطہ پھر یاد رکھیں کہ بھئی انتظامی امور کی وجہ سے گاڑی میں تو وہ بٹھا دیں گے, تو گاڑی میں بیٹھنے سے کوئی وقوف عرفہ ختم تو نہیں ہو گیا, وہ تو مغرب کے وقت ختم ہوگا, اس سے پہلے تو وقت ہے. تو اگر بٹھا بھی دیں تو بھی آپ اپنی انفرادی دعا مانگتے رہیں, چلتے ہوئے بھی مانگیں, کھڑے ہوئے بھی مانگیں, گاڑی میں بیٹھ کے بھی دعا مانگیں. دعا کے وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا, اس کی اہمیت کو سمجھیں آپ. پھر جب مغرب ہو جاتی ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھنی ہوتی, بلکہ وہاں سے مزدلفہ آگے آنا ہوتا ہے, واپس آنا ہوتا ہے. اس میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں ٹریفک کی وجہ سے. چنانچہ ایڈوائزیبل یہی ہے کہ انسان وہاں چلنے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لے, وضو وغیرہ کر لے, کیونکہ بس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ راستے میں کہیں پھر اتر کے بیت الخلاء یوز کرنے کی ضرورت, وہ موقع نہیں مل سکتا. اس لیے جب آپ نے عرفات سے چلنا ہو تو آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے وضو کر کے پھر وہاں سے چلیں. اور اگر آپ جلدی مزدلفہ پہنچ جائیں تو بہت اچھا. اچھا, یہ رات جو ہے یہ مزدلفہ میں قیام کرنا ہوتا ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ مزدلفہ کی رات حاجی کے حق میں شب قدر کا مقام رکھتی ہے, یعنی شب قدر کی رات کی مانند ہے. اب بتائیں, ہمیں تو شب قدر کا پتہ ہی نہیں چلتا, اگر پتہ چل جائے تو ہم کیا کچھ مانگیں. تو عرفات کی رات کو اللہ نے حاجی کے لیے شب قدر کا رتبہ عطا فرما دیا. تو یہاں تو ہمیں پتہ ہے نا, فقہاء نے لکھ دیا کہ شب قدر کا مقام, تو اس رات میں بھی ہم عبادت کریں, سونا بھی چاہیں تو تھوڑی دیر سو بھی جائیں, کوئی حرج نہیں, تاکہ صبح کے وقت ہم طبیعت کے اندر انشراح ہو. جو وقوف مزدلفہ ہے وہ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت ہوتا ہے. تو آپ رات کو بے شک تھوڑی دیر سو جائیں اور پھر اٹھ کے فریش ہو کے فجر کی نماز پڑھیں. پھر فجر سے لے کے سورج نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے, آپ اس کو 1 گھنٹہ سمجھ لیں یا کچھ کم سمجھ لیں, یہ وقوف کا وقت ہوتا ہے. تو اس میں بھی کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وقوف مزدلفہ کیوں دیا؟ یہ اللہ کی رحیم شان رحیمی ہے کہ کئی مرتبہ انسان ایک موقع ملے نا تو وہ کچھ مانگتے ہیں, کچھ بھول جاتا ہے, اور پھر بعد میں خیال آتا ہے ہو میں تو یہ بھول گیا, تو اللہ نے دوسرا موقع پھر دے دیا. اچھا تم اگر پہلے نہیں مانگ سکے, تمہیں اب یاد آ گیا, پھر موقع دیتا ہوں, اب مانگو گے, یہ بھی دعا قبول ہو جائے گی. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے وقوف عرفہ میں دعا مانگی, اے اللہ جو حاجی آ جائے اپنے حق بھی اس کو معاف کر دینا, اور جو بندوں کے حق ہوں وہ بھی معاف فرما دینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا, بندوں کے حق ادا کرنے پڑیں گے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقوف عرفہ سے آگے آئے اور مزدلفہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا مانگی کہ اے اللہ آپ اس پر قادر ہیں کہ جو بندوں کے حق ہوں تو آپ ان بندوں کو اپنے خزانوں سے اتنا دے دیں کہ بندے راضی ہو جائیں اور وہ معاف کر دیں. تو آپ بندے کو معاف کروا دیں. نبی علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے اتنی پسند فرمائی کہ اس کو قبول فرما لیا. چنانچہ وقوف مزدلفہ میں جیسے اللہ نے اپنے حق معاف کر دیے, اللہ تعالیٰ بندوں کے حق معاف کروانے کی بھی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اب بندوں کے حق معاف کرنے کی ذمہ داری سے کیا مراد؟ کسی کا دل دکھایا, کسی کو تکلیف پہنچائی, تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو قیامت کے دن اتنا انعام دے دوں گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے اور تجھے معاف کر دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو قرض دینا ہے تو اب قرض معاف ہو گیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. قرض ادا کرنا ہے, جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں. ہاں ان میں جو دیر کر دی, تاخیر کر دی اور دوسرے کو دکھ پہنچایا وہ اللہ معاف کر دیں گے. تو حج میں انسان کے حقوق اللہ بھی معاف, حقوق العباد بھی معاف. ایسے انسان گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے. اس لیے فرمایا جس نے حج کیا, من حجہ, اور اس میں نہ کوئی رفث تھا, نہ کوئی فسوق تھا, نہ جدال تھا, رجع کا یوم ولدت امہ, وہ اس طرح سے واپس لوٹتا ہے
جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. تو پیدائش کے دن جیسے بچہ پاک ہوتا ہے، حاجی حج کے بعد ایسے پاک ہو کے واپس آتا ہے. تو وہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے اور فجر کی نماز کے بعد وقوف کر کے وہاں سے پھر ہم نے مینا واپس آ جانا ہے. پھر اگلے 3 دن مینا کے اندر ہی رہنا ہے. جو پہلا دن ہوتا ہے وہ اس دن ہمیں 4 کام کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام کہ ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اس کو رمی جمار کہتے ہیں. رمی جمار کے لیے آپ گروپ کے ساتھ جائیں، اکیلے جائیں گے تو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور رمی کر کے واپس آ جائیں. اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو اس وقت میں جاتے ہیں، یہ سنت وقت ہے. بھائی جو وقت پرمیسیبل ہے نا شروع سے لے کے آخر تک، علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ کراؤڈ کی وجہ سے وہ سارا وقت مسنون وقت ہو گیا ہے. اس پورے وقت میں کسی وقت بھی مار لیں گے تو آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ کراؤڈ اتنا زیادہ ہے. لوگ جب ایک پوائنٹ پہ جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کئی لوگوں کی لاشیں اٹھتی ہیں وہاں سے. اچھا یہاں بھی شیطان ٹریپ کرتا ہے. کیا؟ وہ جی بڑی دھوپ ہے، بڑا رش ہے، لہذا وکیل بنا دو کسی کو. عورتیں کہتی ہیں جی کہ مرد وکیل بن جائیں، اور مرد کمزور دوسرے کو وکیل بنا دیتے ہیں، اور جی آپ جا کے میری طرف سے مار کے آؤ. یہ بھی شیطان کا ٹریپ ہے. اس لیے کہ ہر وقت رش نہیں ہوتا، چند گھنٹے رش ہوتا ہے، چند گھنٹوں کے بعد وہاں رش نہیں ہوتا. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پر واک اوور ہوتا ہے. ہم خواتین کے ساتھ وہاں مغرب کے بعد جب مارنے کے لیے جاتے ہیں، عورتوں کے لیے مغرب کے بعد مارنا افضل ہے. بیمار کے لیے، بوڑھے کے لیے مغرب کے بعد مارنا افضل لکھا ہے. تو اگر عورتوں کے ساتھ آپ ہیں تو پھر عورتوں کی وجہ سے آپ بھی تاخیر کر سکتے ہیں، تو بے شک مغرب کے بعد آپ جائیں مار آئیں. مغرب کے بعد اتنی آسانی سے کنکری ماری جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 2 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں کنکری پکڑاؤ تو وہ بھی اندر پھینک دیتا ہے کنکری کو. تو اگر 2 سال کا بچہ کنکری پھینک سکتا ہے اس وقت میں پھر کیا مشکل ہے کنکری مارنا. ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ایک خاتون تھی، اس کی عمر کوئی 89 تھی، 90 تھی. وہ ویل چیئر پہ تھی. تو اس کے بیٹے کو ہم نے کہا کہ بھئی مغرب کے بعد جا کے ان کو مروانا. وہ کہتا تھا کہ بھئی میری امی تو معذور ہے، نہیں جا سکتی. ہم نے کہا مغرب کے بعد جا سکتی ہے. چنانچہ مغرب کے بعد وہ ان کو لے کر گیا اور ان کی والدہ نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے کنکری ماری اور کنکری ڈال دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنکری مار سکتے ہیں پرمیسیبل ٹائم کے دوران. ضروری نہیں کہ کراؤڈ کے وقت میں جائیں، تھوڑا آگے پیچھے ہو کے جائیں اور اس سعادت کو خود حاصل کریں. یہ سعادت خود حاصل کرنا کیوں ضروری ہے یہ بھی سن لیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ شیطان کو کنکری مارتا ہے، ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایسے گناہ کو معاف کرتے ہیں. اگر وہ گناہ معاف نہ ہوتا تو اس بندے کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا. ایسے بڑے گناہ کو ہر کنکری کے بدلے معاف کرتے ہیں. تو بھائی 3 دن کی 70 کنکریاں بنتی ہیں. اب کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے 70 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں؟ وہ گناہ جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے. لہذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کو کنکری خود ماریں اور پھر اس کے بعد دعائیں کریں. دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو جب ہم واپس آئیں گے مزدلفہ سے تو اس دن 4 کام کرنے ہوں گے. ایک شیطان، بڑے شیطان کو کنکری مارنا. شیطان تو سارے ہی سارے ایک جیسے ہیں، یاداشت کے لیے چھوٹا درمیانہ بڑا کہہ دیتے ہیں. بہرحال ایک کنکریاں مارتے ہیں، پھر کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر قربانی کے بعد احرام اتارتے ہیں. یہ 3 کام آپس میں ان میں ترتیب ہونی چاہیے کہ پہلے انسان کنکری مارے، پھر اس کے بعد قربانی کرے، پھر اس کے بعد احرام اتارے. اب اس میں بھی مسئلے ہیں بہت سارے. بعض لوگ گروپ کے لوگوں کے ذمہ قربانی لگا دیتے ہیں. یہ آسان ہے. گروپ کے لوگ ان کو بتا دیتے ہیں آپ کی قربانی ہو گئی تو وہ احرام کھول سکتے ہیں. کئی لوگ خود جا کے اپنی قربانی کرتے ہیں، یہ سب سے افضل ہے. مگر ہر بندہ اتنا واک نہیں کر سکتا اور اتنی شکت نہیں اٹھا سکتا. عورتیں تو جا ہی نہیں سکتی، تو اس لیے مشکل ہوتی ہے. آسان طریقہ یہی ہے کہ گروپ کے بندے کو پیسے دیں اور ان کو کہیں کہ وہ آپ کے بہاف پہ جانور کی قربانی اس وقت کریں جب آپ کنکری مار چکے ہوں. کئی لوگ ادھر ادھر جمع کروا دیتے ہیں اور جمع کروانے والے کو ٹائم مل جاتا ہے جی اس وقت تک آپ کی قربانی ہو جائے گی.
تو وہ کئی دفعہ کنکری مار ہی نہیں سکتے اور ادھر قربانی ہو چکی ہوتی ہے، ان پہ حنفیہ کے نزدیک دم پڑ جاتا ہے اگر ترتیب بدل جائے۔ تو اب دیکھیں حج تو ہمارا ہے نا، ہم اپنا حج کا کوئی عمل کسی کے حوالے کیوں کریں؟ کیوں کسی بینک میں جمع کرواتے ہیں یا کسی اور کے حوالے کرواتے ہیں؟ قربانی کرنی ہے یا تو خود کریں، نہیں کرنی تو پھر کم از کم یہ کہ گروپ کے جو بندے انچارج ہیں، جن کو احساس ہے، جو آپ کو اطلاع دے سکتی ہیں، ان کو دیں، تاکہ ادھر آپ کنکری کر مارے پھر وہ آپ کو بتا دے کہ جی آپ کی قربانی ہو چکی، پھر آپ احرام اتار لیں۔ اگر احرام کو پہلے اتار لیں گے تو بھی اس پر آپ کو جو ہے وہ پینلٹی پڑ جائے گی۔ اس چیز کا ذرا خیال رکھیں۔ تو اس دن کیا کام کرنے ہوتے ہیں؟ ایک شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا قربانی کرنا، اور تیسرا احرام اتارنا۔ احرام اتارنے کے بعد پھر اس کے بعد ایک بڑا رکن رہ جاتا ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، وہ آپ اس دن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سے زیادہ تھک گئے ہیں تو نیکسٹ ڈے بھی کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کا ٹائم 12 ذی الحجہ کی مغرب تک کا ہے، یاد رکھیں، طواف زیارت کا ٹائم 12 ذی الحجہ کی مغرب تک۔ اگر آپ نے مغرب تک بھی طواف زیارت نہ کیا تو پھر آپ پر پینلٹی پڑ گئی، آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی ڈیلے کرنے کی وجہ سے۔ ویسے تو آپ طواف زیارت زندگی بھر میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ کیے بغیر معاملہ ہو جائے گا، نہیں، کرنا پڑے گا، البتہ ڈیلے کرنے کی وجہ سے قربانی پڑ جائے گی۔ تو اس لیے ہمارا ایک تجربہ ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اور بھی بہتر ہے۔ کئی سالوں سے ہم نے اور ہمارے دوستوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ طواف زیارت میں کم سے کم رش کس وقت ہوتا ہے۔ 10 تاریخ کو بھی بہت رش ہوتا ہے اور 12 کو بھی بہت رش ہوتا ہے۔ جو 11 تاریخ ہے نا، 11 ذی الحجہ، اس میں اگر آپ رات کو رات کے 11 بجے وہاں پہنچے حرم میں تو رش سب سے کم ہوتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اکثر لوگ اس سے پہلے طواف زیارت کر چکے ہوتے ہیں، اور جو طواف وداع کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی طواف وداع شروع نہیں ہوتا، تو وقفہ ہوتا ہے درمیان میں۔ 12 تاریخ کو طواف وداع کرنے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں، پھر رش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے 11 تاریخ کو رات کے 11 بجے، 11 سے لے کے رات کے 2 بجے تک کا ٹائم بہترین ٹائم ہے۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ 15 منٹ میں 16 منٹ میں طواف ہو جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو جنہوں نے جلدی جانا ہوتا ہے عقل مندی کرتے ہیں، وہ 7 چکر طواف زیارت کے لگاتے ہیں، پھر اور نیت کر کے 7 چکر طواف وداع کے بھی کر لیتے ہیں۔ اس وقت اتنا گنجائش ہوتی ہے کہ دو طواف ایک وقت میں کر لیں۔ عورتیں بھی آسانی سے کر سکتی ہیں، دھکے نہیں لگتے، پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی ان کو۔ تو 11 تاریخ کو رات کے 11 سے لے کے 2 بجے تک کا وقت یہ طواف زیارت کا بہترین وقت ہے۔ آپ طواف زیارت کریں پھر وہاں سے واپس آئیں۔ ایک نقطے کی بات اور بھی سن لیں کہ جب انسان قربانی کر لیتا ہے، احرام اتار لیتا ہے، تو احرام اتارنے سے احرام کی ساری پابندیاں ختم ہوتی ہیں سوائے ایک پابندی کے۔ بال کٹانے بھی جائز، ناخن کاٹنے بھی جائز، خوشبو لگانا بھی جائز، سلے کپڑے پہننے بھی جائز، سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، ایک چیز جائز نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں میاں بیوی کا ملنا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ جائز نہیں ہوتا۔ وہ کب جائز ہوتا ہے؟ وہ طواف زیارت کے بعد جائز ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہاں بھی غلطی کھا جاتے ہیں، وہ یہاں سے جاتے ہیں طواف زیارت کرنے کے لیے اور کہتے ہیں جی کہ طواف سے پہلے تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، تو کئیوں نے وہیں ہوٹل کے کمرے لیے ہوتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، تو وہ پھر کمروں میں چلے جاتے ہیں ریسٹ کے لیے، اور پھر وہاں میاں بیوی سمجھتے ہیں اب تو احرام ہم نے اتار دیا، تو ملتے بھی ہیں، ان کو دم پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ طواف کی سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں سوائے میاں بیوی کے ملاپ کے۔ یہ کیوں اللہ نے ایک کنڈیشن لگا دی؟ مقصد یہ تھا کہ میرے بندو آئے تو نہ تو میری ملاقات کے لیے، تو مجھ سے ملاقات پہلے کرو، تب آپس کی ملاقاتیں تمہاری جائز ہو۔ اس لیے طواف زیارت پہلے کرنا پڑتا ہے، بعد میں پھر یہ چیز جائز ہوتی ہے۔ یہ جو طواف زیارت ہے، اس کا نام طواف زیارت کیوں رکھا گیا؟ طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف وداع بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ اصل مقصد یہ کہ اللہ اصل میں بندے کو اپنا انعام دیتے ہیں۔ جن کے دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے
وہ طواف زیارت میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات دیکھتے ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ہمارے دل کی آنکھ بند ہوگی تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ جن کے دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے وہ تو ماشاءاللہ پھر اس طواف میں ان کو دیدار کے مزے آتے ہیں. دل کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، ہمارے ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ کو دنیا میں. دیدار کا وعدہ جنت میں ہے. ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ تجلیات کا دیدار کروا دیتے ہیں اپنے پیاروں کو. تو اس لیے طواف زیارت میں اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں وہ آنکھ دے دے جو بینا ہو اور آپ کی تجلیات کا دیدار کر سکے. یہ طواف زیارت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ مینا میں رہیں گے اور روزانہ صرف 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوں گی. پہلے 2 کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگنا یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اس لیے اس کو اہمیت دیں. اکیلے جائیں یا گروپ کے ساتھ. پہلے شیطان کو کنکری ماریں، سائڈ پہ ہٹ کے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں. دوسرے کو کنکری ماریں پھر دعا مانگیں اور تیسرے کو کنکری مار کے واپس آ جائیں. تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے. اگر کوئی 12 کی کنکریاں مار کے واپس لوٹنا چاہے تو شرعاً اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر وہ رات وہاں گزار لے گا تو پھر 13 کی کنکری بھی اس کے اوپر لازم ہو جائے گی. مگر کوشش یہ کریں کہ اگر 13 کی مار کے آئیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگلے دن پھر 7 کنکریاں تو 21 کنکریاں کیوں ہم اپنے 21 گناہوں کو معاف کیوں نہ کروائیں. تو 13 کی مار کے واپس آئیں تو بہتر ہے. تو ان کنکریوں کو اگر آپ نے مار لیا تو بس پھر آپ واپس آ جائیں گے مکہ مکرمہ یا عزیزیہ اور پھر یہاں 1 آدھ دن قیام کے بعد ہوٹل شفٹ ہو جائیں گے. تو گویا آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب جو بقیہ دن ہے وہ جانے سے پہلے بس آپ اللہ سے دعائیں مانگیں اور اللہ سے محبت کا اظہار کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے. اصل چیز تو اس پورے سفر میں اللہ کی محبت ہی ہے. کسی نے شاعر نے کیا اچھا شعر کہا، نبض دیکھی میری جو میرے طبیب نے، نبض دیکھی میری جو میرے طبیب نے، کاغذ لیا کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا. نبض دیکھی میری جو میرے طبیب نے، کاغذ لیا کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا. قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر، نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا. یعنی طبیب نے دیکھا اور اس نے کہا کہ اس مریض کا علاج محبوب کا دیدار ہے، شربت دیدار ہے اس کا علاج. اللہ کرے کہ ہمیں بھی طواف زیارت میں یہ شربت دیدار نصیب ہو جائے، ہم بھی شربت دیدار پی کے یہاں سے واپس لوٹیں. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.